السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ضیاء المسائل لیسن نمبر ہے 26۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج زمین، عمارات اور دیوار کو 5 شرط سے پاک کرتا ہے۔ اول، نجس چیز میں سرایت کرنے والی تری ہو، پس اگر خشک ہو تو کسی وسیلہ سے اس کو تر کریں، چاہے مضاف پانی یا نجس پانی سے، تاکہ اس کو سورج خشک کرے۔ دوم، اس میں عین نجاست باقی نہ ہو۔ سوم، کوئی چیز دھوپ میں رکاوٹ نہ بنے، پس اگر سورج پردے یا بادل یا ایسی ہی کسی چیز کے پیچھے سے پڑے اور نجس چیز کو خشک کرے تو وہ پاک نہیں ہوگی، لیکن اگر بادل اتنا ہلکا ہو یا شیشہ شفاف ہو جو اس چیز پہ چمکنے سے مائع نہ ہو تو حرج نہیں ہے۔ چہارم، فقط سورج نجس چیز کو خشک کرے بس، پس اگر مثال کے طور پر سورج اور ہوا کے وسیلے سے نجس چیز خشک ہو جائے تو پاک نہیں ہوگی، لیکن اس طرح ہو کہ عرفاً خشک ہونے کو سورج کی طرف نسبت دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پنجم، بنیاد یا عمارات کا وہ حصہ جس میں نجاست سرایت کی ہے، سورج ایک ہی مرتبہ میں خشک کرے، پس اگر ایک مرتبہ نجس زمین اور عمارات پر اس کی دھوپ پڑے اور اس کا اوپری حصہ خشک ہو جائے اور دوسری دفعہ میں اس کا نچلا حصہ خشک ہو تو اس کا صرف اوپری حصہ پاک اور نچلا حصہ نجس رہے گا۔ منقولہ چیزیں جو ثابت نہ ہوں، جو اصل میں زمین سے تھیں لیکن ایسی صورت میں آ رہی ہیں کہ موجودہ دور میں اسے زمین نہیں کہتے، مثلاً کوزہ، تسبیح سجدہ گاہ، یہ سب چیزیں سورج سے پاک نہیں ہوں گی، اور وہ چیزیں جسے موجودہ دور میں زمین کا جز شمار کیا جاتا ہے، جیسے پتھر کا ٹکڑا یا اس سے ملتی جلتی چیزیں، سورج سے پاک ہو جائیں گی، اگرچہ ادھر ادھر منتقل ہو سکتی ہیں، لیکن اگر عرفاً زمین کا جز شمار نہ ہو تو سورج سے پاک نہیں ہوں گی۔ وہ اینٹ یا چونا جو پتھر، ٹائل، ڈامر وغیرہ کی زمین پر ڈالا ہوا ہو۔ نجس چٹائی یا بور یا کو سورج پاک کرتا ہے، لیکن اگر دھاگے سے بنی ہو تو دھاگے کو پاک نہیں کرے گا۔ درخت اور اس کے پھل اور پتے، گھاس اور سبزیاں، اسی طرح عمارات میں استعمال ہونے والی لکڑی، کیل، کھڑکیاں اور دروازے احتیاط واجب کی بنا پر سورج سے پاک نہیں ہوگا۔ اگر نجس زمین پر سورج کی کرن پڑے اور اس کے بعد انسان شک کرے کہ سورج کی روشنی پڑتے وقت زمین تر تھی یا نہیں، یا اس کی تری سورج سے خشک ہوئی یا نہیں، تو وہ زمین نجس ہے، اور اسی طرح اگر شک کرے کہ عین نجاست اس سے برطرف ہوئی ہے یا نہیں، یا خشک کر کے سورج کی روشنی پڑنے میں کوئی چیز مائع تھی یا نہیں، تو احتیاط واجب کی بنا پر پاک شمار نہیں ہوگا۔ اگر دھوپ نجس دیوار کے ایک طرف پڑے اور اس کے سبب سے اس طرف بھی خشک ہو جائے جہاں پر دھوپ نہیں پڑتی، تو بعید نہیں ہے کہ دونوں طرف پاک ہو جائیں، لیکن اگر سورج ایک دن دیوار یا زمین کے ظاہر کو اور دوسرے دن اس کے باطن کو خشک کرے تو صرف اس کا ظاہر پاک ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔